السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن یونیورسٹی رمضاس. یونیورسٹی رمضاس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. مرحبا. میں ہوں سیف امروی، آپ کا میزبان، اور ہم میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹس کی کیریئر کونسلنگ کی سیریز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور جس کے ذریعے میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے مسائل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اس سیریز کی ہماری یہ چوتھی ویڈیو ہے. اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو انہیں لازماً دیکھیے تاکہ ایک ردم کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چونکہ یہ ویڈیو اسپیشلی فار دو اسٹوڈنٹ ہے جو میٹرک کے بعد اپنی ایجوکیشن جاری رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے بھی میٹرک کا امتحان دیا یا آپ کے بچے نے یا کسی اور نے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ ویڈیو اسے لازمی دکھائیں یا خود بھی ضرور دیکھیں. تو ناظرین، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میٹرک کے بعد کون سی فیلڈز اویلیبل ہوتی ہیں، جن میں سے ہم نے مختلف فیلڈز کی ایکسپلینیشن دے دی تھی. آج جو فیلڈز رہ گئی ہیں مزید، ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو ناظرین، ہمارے پاس نیکسٹ فیلڈ ہے ڈی بی اے کی. ڈی بی اے بھی میٹرک کے بعد ہی آپ ایڈمیشن لیتے ہیں. اس فیلڈ کے بارے میں ہمیں زیادہ تو نہیں معلوم، لیکن جتنا کچھ ہم نے سنا دوستوں سے یا ہمیں پتہ چلا اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ ڈپلومہ آف بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے. اس کے بعد آپ بزنس اور اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹس اور آرٹس سبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان میں آپ ٹرن کر سکتے ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو جو ہے بزنس ریلیٹڈ ڈگری ہے، جس طرح آئی کام وغیرہ. تو یہ بھی فیلڈ ایک اویلیبل ہوتی ہے میٹرک کے بعد. اس کے بعد فیلڈ جو ہیں بی بی اے اور اکنامکس ہوتی ہیں شاید، جن میں آپ ایزیلی ایڈمیشن لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. جو لوگ بزنس وغیرہ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں، یا جو آئی کام وغیرہ نہیں کرتے وہ اس طرف ٹرن کر لیتے ہیں. یاد رہے کہ آپ کو یہ فیلڈ کے بارے میں کسی بڑے سے یا کسی ریلیٹڈ آدمی سے انفارمیشن لے لینی چاہیے، اور مکمل گائیڈنس کے بعد ہی اس فیلڈ کا ڈیسیژن لینا چاہیے. ہماری نیکسٹ فیلڈ ہے ڈی ایچ ایم ایس. یہ کیا ہے بھائی؟ جی ہاں، یہ بھی ایک فیلڈ اویلیبل ہے پاکستان میں، اور یہ فیلڈ میڈیکل کی فیلڈ ہے جس میں لوگ ہومیو ڈاکٹر بنتے ہیں. اور یہ 4 سال کی ہوتی ہے ڈگری، جو میٹرک کے بعد آپ ایڈمیشن لے کے اسے 4 سال میں مکمل کرتے ہیں. اور 4 سال کے بعد آپ اپنا کلینک یا اپنے کسی اسپتال میں، آپ کو آج کل سنا ہے ہاسپٹلز میں بھی اسے 16ویں گریڈ کی جاب ڈی ایچ ایم ایس کے بعد مل جاتی ہے. اور آپ اپنے کلینک چلا سکتے ہیں، آپ سٹور بنا سکتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں. ہومیوپیتھک ڈپلومہ کے بعد آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ڈپلومہ ان ہومیوپیتھک میڈیسن اینڈ سرجری، یہ 4 سال کا پروگرام ہوتا ہے جو مختلف ہومیوپیتھک میڈیکل کالجز جو کہ بڑے شہروں میں موجود ہوتے ہیں، اور ان میں آپ جا کے یہ ڈپلومہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان کے، اور اس کے بعد آپ کو لائسنس مل جاتا ہے، آپ کی ڈگری مل جاتی ہے. اس کے بعد آپ اپنی جاب ایزیلی کر سکتے ہوتے ہیں، اور یہ ایک اچھی فیلڈ ہے. لاسٹ ٹاپک ہمارا آتا ہے شارٹ کورسز. شارٹ کورسز کے بارے میں جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ یہ شارٹ اینڈ کورسز ہوتے ہیں، سمارٹ کورسز ہوتے ہیں، سمارٹ ورک ہوتا ہے، جو کہ کچھ 6 ماہ کا ہوتا ہے، کچھ سال کا ہوتا ہے، کوئی 12 ماہ کا، یا کوئی آگے پیچھے یہ 3 ماہ کا بھی ہوتا ہے، 1 ماہ کا بھی ہوتا ہے. یہ مختلف ڈپلومے ہوتے ہیں شارٹ، جو ہیں جو وی ٹی آئی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ہمارے شہروں میں، گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ سیکٹر پہ لوگوں نے بنا رکھے ہوتے ہیں. وہ ہمیں شارٹ اینڈ کورسز کرواتے ہیں، جس کے بعد وہ ہمیں ڈپلومہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس ڈپلومے کے بارے میں. اس میں مینجمنٹ آ جاتی ہے، ہاؤس کیپنگ، اور مختلف مشینری کی ڈرائیونگ، اور ڈرائیونگ ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں 3 ماہ میں یہ ڈپلومہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، مختلف لینگویجز کے ڈپلومے ہوتے ہیں، جیسے چائنیز ہوگی، جرمن، کورین، انگلش، آئلٹس وغیرہ بھی یہ کرواتے ہیں. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے جو سسٹم شروع کیا ہے ٹیوٹا کے اندر، اس میں یہ وظیفے بھی دیتے ہیں. اور یہ سمارٹ ورک ہوتا ہے، کیونکہ آج کا زمانہ جو چل رہا ہے وہ شارٹ ہینڈ کورسز اور سمارٹ ورک پہ بیس کر رہا ہے. کیونکہ یہ ڈپلومے اور سکلز حاصل کرنے کے بعد آپ ایزیلی کسی بھی جاب اپنی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ اگر آپ شروع کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہوتے ہیں. اگر آپ
جو ہے کسی ڈگری میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ جو ہیں فی پے کر سکیں، کیونکہ یونیورسٹیز میں فیس جو ہیں وہ بہت ہائی لیول کی ہوتی ہیں. بعض دفعہ اسکالرشپس نہیں ملتی بچوں کو، ایڈمیشن کا پرابلم ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ اسٹڈی نہیں کر سکتے ہوتے، انہیں الجھن ہوتی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ میتھ سائنس اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھتے ہوتے، ایف اے نہیں کرتے، آئی کام نہیں کر سکتے. وہ لوگ ان چیزوں کی طرف ٹرن کرتے ہیں اور شارٹ کورسز کر کے اپنا پرائیویٹ میں بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں، اور یا پھر انہیں کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی جاب مل ہی سکتی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں کچھ اسکل آتی ہوتی ہے. میٹرک بیسس پہ وہ میٹرک کیونکہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جاب لے سکتے ہوتے ہیں. لہذا یہ فیلڈ بھی دن بہ دن جو ہے ترقی کر رہی ہے. آپ کو اس کی طرف تو بھی دھیان رکھنا چاہیے، لیکن پہلے آپ کو اپنا انالیسز کر لینا چاہیے، اپنے بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے. اس کے بعد آپ کو کوئی اسٹیپ لینا چاہیے تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے. کیونکہ بچہ ابھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں سب کچھ اور میں کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے میں نے کیا سلیکٹ کرنا ہے، میں اپنے شوق کے لحاظ سے کروں گا. لیکن جو ریئل حقیقت ہوتی ہے، جو فیکٹس ہوتے ہیں، وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے. آپ کے والدین جو ہیں ایک تجربات کی کھلی کتاب ہوتے ہیں آپ کے سامنے. آپ کے والد جو ہیں، آپ کے ٹیچر جو ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کریں، ان سے پوچھیں ان سے، اور اس کے بعد اس فیلڈ جس میں آپ جانا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آدمیوں سے ملیں، اچھا اور برا دونوں دیکھ کے چلیں. اس کے بعد انالیسز کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کے پرابلمز آئے تو، کیونکہ آنے والے زمانوں میں کمپٹیشن کافی ہائی ہو جائے گا. اور جیسا کہ آج کا زمانہ چل رہا ہے آن دا بیسس آف کرپشن، یہ کرپشن بھی اینڈ نہیں ہوگی جب تک آپ لوگ سسٹم میں نہیں آئیں گے. زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ انجینئر یا ڈاکٹر بنے، لیکن وہ بن بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں سسٹم کو دوش بھی دے رہے ہوتے ہیں. جبکہ اس طرح تو کرپشن وغیرہ یا جو برائیاں ہیں ملک سے وہ ختم نہیں ہوں گی جب تک آپ فیلڈ میں نہیں آئیں گے. اگر آپ پولیس محکمے کو گالیاں نکالتے ہیں یا اسے برا کہتے ہیں تو اسے اس طرح سدھارا تو نہیں جا سکتا نا. جب تک آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں خود نہیں آتے، خود آ کے اسے چینج نہیں کرتے، اس میں وہ چیزیں اپلائی نہیں کرتے جو آپ سوچتے ہیں. اس طرح آپ مختلف فیلڈز میں آپ جا کے اسے تب بھی ٹھیک کر سکتے ہوتے ہیں. اور آپ کو مشاورت کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی روایات میں آیا کہ اچھا طریقہ ہے اور مشورہ کر لینا چاہیے آپس میں. تو یہ تھی ہماری سیریز کہ ہم میٹرک کے بعد کن اسپیکٹس میں جا سکتے ہیں اور کہاں کہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کون کون سی ڈگری اویلیبل ہوتی ہیں. یاد رہے کہ یہ ہم نے چند فیمس اور جن کورسز کے بارے میں ہمیں معلوم تھا یا ہمیں تھوڑی بہت انفارمیشن ہوئی، ہم نے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. لیکن ضروری نہیں کہ یہی چیزیں ہوں، آپ کو اور بھی فیلڈز اویلیبل ہوں گی. آپ مختلف اور بھی اسپیکٹس میں ایڈمیشن لے سکیں گے اگر آپ ان کے ریلیٹڈ آدمیوں سے ملیں گے اور مزید سرچ کریں گے. تو یہ سیریز ہماری اینڈ ہوئی کہ آپ کس طرح میٹرک کے بعد کون کون سی فیلڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگلی سیریز ہم بنائیں گے جو وہ ہوگی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. بھائی آپ جو میٹرک کے فوراً بعد آپ کیا کریں. آپ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہ شارٹ کورسز کریں یا وہ کچھ ایسے کر لیں. اس کے بعد ہوتا ہے بھائی کالج کیسے سلیکٹ کریں. یہ سیریز 2 سیریز ہم علیحدہ بنائیں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہ سیریز بھی دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں تو آپ لائک کر سکتے ہیں ہمیں. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے ان کے ریلیٹڈ تو آپ ہمیں کمنٹ میں کوشچن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے نزدیک یا آپ کو پتہ ہے کسی اور فیلڈ کے بارے میں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں محمد عثمان لیاقت کے، وہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے. انہوں نے ہماری توجہ اس طرف دلائی تاکہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا سکیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ان کو پسند آئے گی. خدا کرے آ جائے. آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کیا جا سکتا ہے. ٹویٹر پہ بھی ہم موجود ہوں گے. اسٹل واچنگ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے. آخر میں آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی آپ کی سجیشن ہے یا آپ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پہ جا کے کانٹیکٹ کے آپشن میں ہمیں میل